لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی جو تصور ہے کہ نشہ وہ کرتا ہے جو کوئی برا انسان ہوتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نشہ وہ کرتا ہے کہ جس کا موڈ خراب ہوتا ہے، اور نشے کی بیماری اس کو لگتی ہے جس کی جینز میں کوئی پرابلم ہوتا ہے. لیکن جب کوئی نشہ کرنے لگتا ہے اور جب کوئی ایڈکشن میں چلا جاتا ہے تو کریکٹر ڈیفیکٹس اس کی طرف آنے لگتے ہیں، اس میں جمع ہونے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ، دیکھیں کوئی بندہ بہت بہترین انسان ہو سکتا ہے، لیکن اگر آج وہ الکوہل استعمال کرتا ہے تو 6 مہینے بعد اس میں خرابیاں آنی شروع ہو جائیں گی. اور اگر وہ الکوہلک ہو جائے تو 5 سال کے بعد اس کی زندگی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح نظر آئے گی. تو جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں وہ نشے کا کیریئر شروع کرنے کے بعد آنے شروع ہوتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ بلیم گیم ختم ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام فیملی یونائٹڈ ہو اس ایک معاملے پہ، اس ایک ایجنڈے پہ یونائٹڈ ہو فیملی، کہ ہم نے اس کی مدد صرف کرنی ہے نشے سے نجات میں، اور کسی چیز میں مدد نہیں کرنی. اب یہاں جو بھائی بیٹھے تھے وہ یہ بات سمجھ نہیں پائے. جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ایسا واقعہ کہ کسی لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا خامند نشہ کرتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، اب اس لڑکی سے یہ توقع رکھی جا رہی ہے کہ وہ خامند کو نشے سے نجات دلائے. اور تیسری بات وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا آئیڈیا ہے، کیونکہ ہمارا آئیڈیا تو یہ نہیں تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہو پہ یہ ذمہ داری ڈالنا یہ کوئی ضرورت سے زیادہ بات ہے. یہ ذمہ داری تمام لوگوں کی ملی جلی ذمہ داری ہے. جی یہ جو میٹنگ ہو رہی تھی اس کے بارے میں نے آپ سے 1 to 1 میٹنگ بھی کرنی ہے، اور میں نے ان سب کو ریکویسٹ کی کہ آپ 4 دن کے لیے سب لاہور آئیں اور ہر روز آئیں، اور آپ کی موجودگی میں اور میری موجودگی میں بیٹھ کے طے کریں کہ آئندہ کیا کرنا ہے. یعنی جو 4 لوگ میں نے بلائے ان میں سے ایک آپ کی والدہ، ایک آپ کی وائف، اور ایک آپ کے بھائی، اور ایک کوئی اور تھے جن کو میں نے کہا کہ آپ چاروں آئیے اور آپ بیٹھیں اور میں بیٹھوں اور طے کریں کہ علاج کے بعد کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو آپ نے بھی ذرا سوچ کے رکھنا ہے کہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے کو وہ لوگ آئیں گے، ہر روز آئیں گے. ہر روز میری، آپ کی اور ان کی ملاقات ہوگی، اور اس میں ہم نے سنجیدگی سے بیٹھ کے اس ایک مسئلے کا حل نکالنا ہے کہ کرنا کیا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے مجھ سے مشورہ کیا ہو تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی سچ بول کے کیجیے. اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں جس نے نشہ چھوڑا بھی ہوا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ جو نشہ کر رہا ہے، جو نشہ کر رہا ہے اس کی شادی تو ہونی ہی نہیں چاہیے، اور جو نشہ چھوڑ چکا ہے اس کی شادی بتا کے ہونی چاہیے. اگر بتا کے شادی نہیں کرتے تو اس سے بہت خرابی پیدا ہوتی ہے اور بہت رنجشیں جنم لیتی ہیں. تو یہ چند باتیں ہیں، کیونکہ ہم جو بھی نظریات یہاں بتاتے ہیں وہ سائنٹیفک نظریات ہوتے ہیں، لیکن میں ذکر کر رہا تھا کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کی بہو ان کے بیٹے کو نشے سے نجات دلا سکتی ہے. اور میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ ایسی کوئی بہو ہو نہیں سکتی کہ جو تنہا اپنے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکے. نشے کی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے جو پہلو ہیں بہت کثیر ہیں. ایک، علاج کرنے والے 2 فیملی ممبرز، 3 خود مریض. یہ تینوں کی ملی جلی جو کوششیں ہوتی ہیں اس سے آخر کار کامیابی نصیب ہوتی ہے. آج کی دور میں یعنی سن 2021 میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کی اور میری زندگی میں ہے وہ ہے ریلیشن شپ. اور اگر آپ ریلیشن شپ کو خراب کرتے ہیں تو پھر باقی کام تو کوئی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. ریلیشن شپ کو ٹھیک رکھنا ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں ریلیشن شپ کی گڑبڑ ہے تو سمجھے خیر نہیں ہے. جی وہ تو obsession ہے نا، وہ تو ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کا علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایک ذہن میں کوئی بات چلنا شروع ہو جاتی ہے اور ذہن میں پھنس کے رہ جاتی ہے، جیسے ہاتھ دھونے کا خیال یا کوئی اور وہم
یا کوئی نہ کوئی کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات سارا دن پریشان کرتی رہے گی کہ میرے آگے سے کالی بلی گزری تو یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.